अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सईद खान न्याजी। दोस्तों, बानो कत्ल केस बलूचिस्तान का एक वाक़या। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बानो जो थी वो जिस लड़के के साथ वो भागी थी उसके साथ उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई थी। बानो 5 बच्चों की माँ थी और वो जो जिसके साथ भागी थी एहसानुल्लाह, वो 2 बच्चों का बाप था। पुलिस ने 11 मुल्ज़िमान अभी तक पकड़ लिए इस वाक़े के और मज़ीद जो है जो प्रोसीडिंग जा रही है। जो पुलिस ने सारी कार्रवाई के बारे में बताया है, जो कि पुलिस ने सबूत फराहम किए हैं, उन मुल्ज़िमान को पकड़ने के बाद वो सारे के सारे आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों। और बानो की जो असल कहानी है उसका मज़ीद हम पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ बने घंटे के निशान को भी दबा देना है ताकि इस जैसी मालूमाती वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन हैं ये आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, ये कार्रवाई कैसे होती है, बानो कैसे उस लड़के के साथ भागती है, उस मर्द के साथ भागती है, कैसे अपने शोहर को छोड़ती है, अपने बच्चों को छोड़ती है और फिर कैसे उसको पकड़ा जाता है, कैसे उसको कत्ल किया जाता है, ये और उसके बाद जो पुलिस की तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, इंटेरोगेशन है और ये किस तरीके से सारे मामलात हुए, वीडियो किस तरह वायरल हुई, तो ये सारी की सारी बातों से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। दोस्तों, बानो जो है ये 5 बच्चों की माँ है। बानो के 4 बेटे थे और एक इसकी सबसे छोटी इसकी एक बेटी थी जी। ये 5 बच्चों की माँ है। 22 साल पहले इसकी शादी होती है और जिस बंदे के साथ इसकी शादी होती है उसका नाम नूर है। एहसानुल्लाह के साथ इसका ताल्लुक कैसे हुआ, एहसानुल्लाह भी अच्छा जी, एहसानुल्लाह के साथ किस तरह इसका ताल्लुक बना जिसके साथ वो भागती है। ये एहसानुल्लाह और ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्लेदार है और एक ही इलाका है और ये एहसानुल्लाह के साथ मिलती जुलती है, एक दूसरे को देखा देखी इनकी हो जाती है। फिर ये गेम्स के ऊपर, मोबाइल गेमें खेलते हैं, उसके ऊपर इनका ताल्लुक मज़ीद बढ़ जाता है। फिर इनकी आपस में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये एक दूसरे के साथ भागने का प्रोग्राम बना लेते हैं। मतलब ये उससे मोहब्बत करने लग जाती है, वो इससे मोहब्बत करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम अपने शोहर और बच्चों को छोड़ दो, ये कहती है कि तुम अपने बीवी और बच्चों को छोड़ दो। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ भागने का प्लान बना लेते हैं। ठीक है। फिर बानो जो है जिसकी शादी को 22 साल गुजर चुके थे, वो इस एहसानुल्लाह के साथ, जो कि ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप था, एक ट्रक ड्राइवर, उसके साथ एहसानुल्लाह के साथ ये भाग जाती है। एहसानुल्लाह जो है ये इसको 1-1.5 महीना अपने साथ रखता है। तकरीबन 1 से 1.5 महीना अपने साथ रखता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है, उसको इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने के बाद जो है एहसानुल्लाह जो है उसको अपने बीवी और बच्चों की याद आना शुरू हो जाती है और फिर वो उसको छोड़कर निकल जाता है, अकेला छोड़कर निकल जाता है। ठीक है। फिर दोस्तों क्या होता है, फिर ये होता है कि बानो जो है, क्योंकि अब वो बेयार मददगार हो गई है, एहसानुल्लाह जिसके साथ वो भागी थी वो ऑलरेडी उसको छोड़ चुका था इस्तेमाल करने के बाद। फिर बानो जो है ये अपने खामन नूर के साथ रब्ता करती है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं घर वापस आना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दें, मैं वापस आना चाहती हूँ घर। अब इतने अरसे में तकरीबन 1-1.5 माह से चूँकि बानो एहसानुल्लाह के साथ भाग गई थी, इतना सा गुजर चुका था और बानो की फैमिली वाले भी उसको तलाश कर रहे होते, उसका खामन, उसके भाई। फिर एहसानुल्लाह चूँकि वो उसको छोड़कर भाग गया था, फिर नूर जो उसका खामन है, वो जब बानो की ये बातें सुनता है तो वो फिर उसके भाई जलाल को बताता है किस तरह बानो घर वापस आना चाहती है। तो उसका भाई जो जलाल है वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो जलाल जो है वो नूर से मिलता है और नूर से मिलता है तो वहाँ जाकर जो उनकी ख़ानदान के लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि ऐसे करते हैं कि सबसे पहले बानो को पकड़ कर लाते हैं, बानो को साथ लेकर आते हैं, फिर बानो के ज़रिए ही हम एहसानुल्लाह तक पहुँचेंगे, फिर बाद में उसको पकड़ेंगे और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। ये प्लानिंग वो कर लेते हैं। फिर जनाब बानो के साथ रब्ता होता है, बानो उनको बताती है कि मैं फ़लाँ जगह पर हूँ। फिर नूर उसका खामन बानो का और उसका भाई जलाल ये बानो को लेने के लिए चले जाते हैं। ख़ानदान के कुछ अफराद भी होते हैं, ये बानो को ले आते हैं। अब 1.5 महीना ये जो हैं ये बानो को अपने घर में रखते हैं। ठीक है। और फिर उसको बताते हैं कि
بتاؤ اگر آپ ہمیں بتا دو گی احسان اللہ کے بارے میں پتہ بتا دو گی جس کے ساتھ تم بھاگی ہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ہم آپ کو معاف کر دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے احسان اللہ کے بارے میں ہمیں بتانا ہے. صرف ایک صورت میں آپ کو معافی مل سکتی ہے. تو بانو کہتی ہے ٹھیک ہے, جیسے ہی اس کا میرے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی. 1.5 مہینہ بعد وہ احسان اللہ جو ہے وہ بانو کے ساتھ رابطہ کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر ہوں, میں دوبارہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر بانو جو ہے یہی بات اپنے خاوند نور اور اپنے سمجھیں کہ بھائی جلال کو یہ چیزیں بتا دیتی ہے. اب دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بانو جب بھاگی تھی احسان اللہ کے ساتھ تو اس سلسلے میں بانو بھی شادی شدہ تھی آلریڈی, احسان اللہ بھی شادی شدہ تھا. نہ بانو کی اپنے خاوند سے طلاق ہوئی تھی, نہ احسان اللہ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا. ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں تھا. ان کا آپس میں کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں تھا. یہ بس سمجھے کہ ایک قسم کے ان کے حرام کے تعلقات ہیں, نجائز تعلقات ہیں. برکیف جناب کہانی آگے بڑھاتے ہیں. احسان اللہ پھر کیا ہوتا ہے جب احسان اللہ رابطہ کرتا ہے بانو کے ساتھ تو بانو بتا دیتی ہے اپنے خاوند کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے بھائی کو کہ فلاں جگہ پر ہے احسان اللہ بیٹھا ہے تو آپ جائیں اس کو لیں. تو یہ پھر چلے جاتے ہیں بانو کے خاندان والے, پھر اس کو رسیوں سے باندھ کر پکڑ کر لے آتے ہیں. تو پھر لانے کے بعد ان کا ایک جرگہ ہوتا ہے. ان کا جو جرگے کا سردار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو مارنا ہے, چھوڑنا ہے, کیا کرنا ہے. اس سردار کا نام ہے شیر باز خان, جو کہ نوجوان ہے اور اپنے قبیلے کا سمجھے کہ ایک بگڑا ہوا سردار ہے. وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان دونوں کو اب مار دیا جائے. تو وہ احسان اللہ کو اور بانو کو گاڑیوں پر بٹھاتے ہیں ڈبل ڈورز کے اوپر, تو پھر ایک ویران جگہ پر لے جاتے ہیں, سراک علاقے میں لے جاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں, پھر آگے کی میں آپ کو کارروائی بتاتا ہوں. پھر جب ان کو وہاں پر لے جایا جاتا ہے, یہ 16 افراد ہوتے ہیں بانو کے خاندان والے, اور ان افراد میں اس کا خاوند نور اور اس کا بھائی جلال بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب وہاں پر لے کر جاتے ہیں تو جو اس کا بھائی جلال ہے وہ سب سے پہلے احسان اللہ کو گولیاں مارتا ہے. گولیاں مارنے کے بعد جب وہ گرتا ہے, ٹھیک ہے, پھر کیا کرتا ہے جناب جی, اس کے خون سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے. احسان اللہ کو سب سے پہلے اس کا بھائی جلال جو ہے وہ گولیاں مارتا ہے تو وہ گرتا ہے. تو پھر مزید اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں, پھر کچھ سانسیں اس کی باقی ہوتی ہیں. پھر جلال جو ہے پھر اس کے اوپر پھر فائر کرتا ہے, پھر اس کو سمجھے کہ قتل کر دیتا ہے. قتل کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے, اپنے ہاتھ جو ہیں اس کے خون سے دھوتا ہے. خون سے دھونے کے بعد پھر فخری انداز میں سگریٹ لگاتا ہے, وہاں سگریٹ پیتا ہے. اور پھر آگے نمبر آتا ہے بانو کا. وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بات چل رہی ہے نا کہ بانو جو ہے کہتی ہے کہ مجھے صرف گولی مارنی ہے, تو زنا خور کی جو سمجھیں کہ ایک سزا ہے وہ اس کو سنسار کرنا, اس کو پتھر مارنے ہیں. تو اس لیے وہ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے صرف گولیاں مارنی ہیں, آپ نے مجھے پتھر مار کے سنسار نہیں کرنا. تو پھر بانو کو گولیاں مار دی جاتی ہیں اور اس طرح اس کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اب دوستو یہ جو واقعہ ہے یہ عید سے واقعی پہلے کا ہے, عید الاضحیٰ سے پہلے کا واقعہ ہے. پھر یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل کیسے ہوتی ہے؟ پولیس کے مطابق اسی 16 افراد میں سے جو کہ اس جائے وقوع پر ہوتے ہیں, جو کہ قتل کرتے ہیں بانو کا اور اس کے جو احسان اللہ کا, تو انہی میں سے ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے, اور ویڈیو بنانے کے بعد وہ اپنے اسٹیٹس کے اوپر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اسٹیٹس سے کوئی بندہ اٹھا کر اس کو فیس بک کے اوپر لگاتا ہے, اس طرح یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. اب دوستو جب ان لوگوں نے قتل کر لیتے ہیں بانو کا اور احسان اللہ کا, تو پھر یہ فاتح انداز میں خوشیاں مناتے ہیں, جوش مناتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, نعرے بازی ہوتی ہے جو کہ صاف نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری کارروائی ہوتی ہے. اب دوستو اب جو ہے جب سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو پولیس جو ہے اپنی مدیت میں مقدمہ درج کر لیتی ہے. مقدمہ درج کرنے کے بعد 11 افراد پکڑے جاتے ہیں. تو وہ یہ 11 افراد جو پکڑے ہوئے ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی ایسے ہوئی ہے. بانو آلریڈی 5 بچوں کی ماں تھی, اس کے خاوند کا نام نور تھا اور اس کی شادی کو 22 سال ہو گئے تھے. احسان اللہ جو تھا جس کے ساتھ بھاگی تھی اس کے 2 بچے تھے, وہ بھی ٹرک ڈرائیور تھا, اور ان کا آپس میں کسی قسم کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی, نہ ہی بانو نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی, نہ ہی. تو پھر اس طرح ان کے ناجائز تعلقات ہوئے اور ہم نے اس کو جہنم حاصل کر دیا. اب دوستو سوال ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. جب ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو پولیس حرکت میں آتی ہے. پولیس کو پہلے کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ اتنے 2 انسانوں کی جان لی گئی. آخر اگر جرگہ سسٹم ہے تو جرگہ سسٹم کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جرگے کا پہلے وہاں پر جرگہ کیا جاتا ہے جہاں قانون نہ ہو, جہاں سمجھے کہ عدالتیں نہ ہوں, ایک جنگل کا علاقہ ہو جہاں تو قانون بھی ہے, عدالتیں بھی ہیں. تو یہ علاقہ تو پھر جرگہ کیوں کیا گیا؟
اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرگہ کرنے والا سردار کون ہونا چاہیے؟ جرگہ کرنے والا جو سردار ہونا چاہیے وہ ایک میچور انسان ہونا چاہیے، 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، ایک سمجھے کہ معاملات کو جاننے والا بندہ ہونا چاہیے، شریعت کو وہ جانتا ہو۔ اب یہ جو شہرباز خان ہے، اس جوان آدمی ایک بگڑے ہوئے سردار نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں قتل کر رہے ہیں تو دونوں قتل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ کتنی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی جو ایک جرگہ سسٹم کے تحت ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو قانونی ادارے کس لیے ہیں پھر؟ عدالتیں کس لیے قائم کی گئی ہیں؟ تو دوستو اس ویڈیو کی وساطت سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اور مزید یہ بات ہے کہ وہ جب میڈیا والے آتے ہیں نا وہ سردار سے بات کرنے کے لیے شہرباز خان سے، تو وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ آگے سوال پوچھتے ہیں تو وہ اس طرح اس میں غرور ہے، تکبر ہے اتنا، وہ اپنے اس فیصلے کے اوپر سمجھے کہ اس کو گھمنڈ ہے کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا، اس کو ذرا بھر بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ نوجوان آدمی ہے وہ، اس کا بھولیا دیکھیں گے تو وہ کوئی پرہیزگار انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ بہرکیف جو کچھ بھی ہوا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ٹھیک ہوا، اچھا ہوا، برا ہوا؟ تو اس قسم کے جو فیصلے ہیں عورتوں کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ عبرت بنائی جائے عورتوں کو، تاکہ دوبارہ اس قسم کے کوئی کام نہ کریں، تو ایک قسم کا بہت بڑا گناہ تو اس عورت نے کر لیا تھا، اور گناہ تو اس نے بہت بڑا کیا تھا، اوپر سے جب اس کو سزا دی گئی تو وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کی گئی۔ تو دوستو کیا خیال ہے آپ کا؟ کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی آراء کا ضرور اظہار کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سید خان عزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔